الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، میری گفتگو اسراء اور معراج پر چل رہی ہے۔ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک آسمانوں کا جو سفر ہوا اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کے لیے، سفر کا ذریعہ کیا تھا؟ جیسا کہ بتایا گیا کہ مکہ سے بیت المقدس کا جو سفر تھا حدیثوں کے اندر بالکل کلیئر ہے، واضح ہے کہ وہ براق پر آپ نے سفر کیا تھا، جو کہ ایک جانور ہے جو جنت سے اتارا گیا تھا، اس پر بیٹھ کر کے آپ نے سفر کیا تھا۔ لیکن بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک جانے کا جو سفر کا جو ذریعہ تھا، وسیلہ تھا، وہ کیا تھا؟ کس طرح سے آپ نے وہاں پر سفر کیا تھا؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ یہی براق ہی کو لیتے ہیں، مانتے ہیں کہ اسی براق پر آپ سوار ہو کر کے گئے تھے، مگر بعض روایت کے مطابق اس طرح سے الفاظ آئے کہ میرے لیے سیڑھی نصب کی گئی، یعنی اس کے برعکس، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں براق پہ سوار ہو کے گئے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ باقاعدہ سیڑھی کا لفظ آتا ہے تو سیڑھی نصب کی گئی اور پھر اس پہ چڑھ کے گئے۔ اکثر روایتوں میں ورجا کا لفظ آتا ہے، اوپر چڑھایا گیا آپ کو، ظاہر سی بات ہے چڑھایا گیا، کسی چیز پہ چڑھ کے گئے، تو اسی سے کچھ لوگوں نے معراج، یعنی مطلب چڑھنے کا ذریعہ ہوگا، وسیلہ ہوگا، تبھی تو اس پہ چڑھ کے گئے ہوں گے، تبھی تو چڑھایا گیا ہوگا۔ لیکن صراحت کے ساتھ کسی صحیح روایت میں ذریعہ سفر کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، صراحت نہیں کی گئی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر واضح طور پر یہ روایت موجود ہے، ثم اخذ بیدی وعرج بی الی السماء، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور پھر مجھے اوپر لے گئے۔ اس میں جو ہے براق کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے، ہاتھ پکڑ کر اوپر لے جانے کا تذکرہ ہے، اور بعض روایتوں میں باب جو محدثین نے باندھا ہے معراج کا لفظ، اس سے جو ہے ایک طرح سے یہ صراحت ہوتی ہے، اشارہ ملتا ہے زینے کی طرح سے کوئی چیز تھی جس پہ چڑھا کے اوپر تک آپ کو لے جایا گیا۔ بعض روایتوں میں صراحت بھی آتی ہے لیکن وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، لیکن جو فعل استعمال کیا گیا ہے چڑھنے کا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کوئی زینہ وغیرہ رہا ہوگا۔ ابن کثیر نے کہا ہے کہ سیڑھی کے ذریعے ہی آپ آسمان پر پہنچے ہیں، اور جو لوگ براق کی بات کہتے ہیں وہ غلط فہمی میں ہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر آپ نے ایسی بات کہی ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر مکہ سے بیت المقدس کے سفر کی طرح سدرۃ المنتہا تک بھی ذریعہ سفر براق ہوتا تو جس طرح پہلے سفر کے لیے اسراء کا لفظ آیا ہے، اسی طرح دوسرے سفر کے لیے عروج کا لفظ آتا، نہ کہ معراج کا، جو کہ اس میں اعلیٰ ہے اور جو سیڑھی کے معنی میں، جیسا کہ ابن کثیر اور علامہ صالحی جیسے بڑے مورخین نے اس کی تصریح کی ہے کہ آپ دیکھیں گے الاسراء والمعراج کہا جاتا ہے، چاہے وہ تاریخی کتابوں میں ہو، حدیث کی کتابوں میں ہو، ہر جگہ یہی بات کہی جاتی ہے۔ اور قرآن میں دیکھیں اسراء کا تذکرہ آتا ہے لیکن معراج کا تذکرہ وہاں پر نہیں ہے۔ سورہ اسراء کے اندر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہاں پر اسراء کا ذکر تفصیل سے، قدر تفصیل سے ہے، لیکن معراج کا لفظ وہاں پہ نہیں ہے۔ ہاں سورہ نجم کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہاں آپ گئے تو کیا کیا دیکھا، سدرۃ منتہا کے بارے میں تفصیل موجود ہے، اور آیت الکبریٰ وغیرہ کا لفظ آتا ہے۔ بہرحال ان لوگوں کا جو وجہ استدلال ہے کہ اسراء جو کہا جاتا تو ٹھیک ہے، وہ تو مصدر ہے، اسرا یسری سے اسراء لے جایا گیا براق کے ذریعے سے، لیکن اس طرح سے جیسے یہ مصدر ہے تو اگر دوسرا بھی مصدر ہی اوپر جانے کا آتا، جیسے عرجہ سے عروج، تو عروج کا لفظ آنا چاہیے تھا، اوپر لے جایا گیا، لیکن عروج کا لفظ کوئی نہیں بولتا ہے، سب لوگ معراج بولتے ہیں۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے اوپر جانے کا آلہ، سیڑھی۔ تو یہی استدلال کیا علامہ سیوطی نے بھی کہا ہے کہ روایتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ آسمان کا جو سفر تھا وہ براق کے ذریعے سے نہیں تھا، وہ سیڑھی کے ذریعے سے تھا۔ اب وہ سیڑھی کچھ بھی رہی ہو، کیسی بھی رہی ہو، اس کا الگ مسئلہ ہے۔ براق اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں جا کر کے وہاں باندھ دیا تھا، وہاں سے آپ نے براق کا سفر نہیں کیا آسمان۔ واپس جب آئے بیت المقدس میں پھر واپسی ہوئی، وہاں پر پھر آپ کو براق پہ سوار کیا گیا اور پھر وہاں سے مکہ لایا گیا براق کے ذریعے سے، یعنی آپ پہلے بیت المقدس گئے براق کے ذریعے اور پھر اس کے بعد وہاں سے مکہ واپس اسی براق پر تشریف لائے۔ تو یہ ہے خلاصہ، کیسے آپ جو ہے براق کے ذریعے سے بیت المقدس گئے، پھر وہاں سے
سفر آپ نے کیا سدرۃ المنتہا کا، اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، اس میں کافی اختلاف ہے کہ وہ ذریعہ سفر کیا تھا، لیکن خلاصہ جس نتیجے پہ میں بھی پہنچا ہوں وہ یہ کہ براق نہیں تھا اوپر جانے کے لیے، بلکہ وہ زینے کی کوئی شکل تھی جو جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ گئے تھے۔ جس طرح سے جبریل جاتے ہیں اسی طرح سے ان کے ساتھ اللہ کے رسول بھی گئے تھے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ ایک معجزہ ہے، اس میں زیادہ ہمیں تفصیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسراء اور معراج پر قریش کا رد عمل کیا رہا، مسلمانوں پر اس کا کیا اثر ہوا، قریش نے یا اہل مکہ نے اس پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ عام مشرکین نے تو فوراً انکار کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ایسا کہیں واقعی نہیں ہو سکتا۔ البتہ مسلمانوں نے اقرار ہی نہیں کیا، ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس حادثے کے بعد بعض لوگ مرتد ہو گئے تھے، لیکن ایسی روایتیں کوئی بھی صحیح نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ایسی روایتیں ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں، سندن ایسی کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے جسے پتہ چلے کہ اسراء اور معراج کے واقعے کے بعد مسلمان جو ہے وہ مرتد ہو گئے تھے، ایسی کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ کسی روایت میں صراحت کے ساتھ نام کا ذکر نہیں، یعنی جن روایتوں میں جو ضعیف ہی ہیں ان میں بھی نام کا ذکر نہیں ہے کہ کون بھائی اگر مرتد ہوا تھا، اگر روایت صحیح بھی نہیں ہے، گرچہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس میں کسی نام کی صراحت نہیں، مرتد ہو گئے تھے ایسے۔ حالانکہ اس وقت بھائی لوگ بہت کم تھے، قلت میں تھے، چند لوگ تھے، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، 100 کے اندر تھے، اور سب معروف تھے مکہ کے اندر۔ آخر کوئی مسلمان اس وقت کسی لالچ میں آ کر تو ایمان لاتا نہیں تھا کہ کمزور عقیدے کا رہا ہو۔ مدینے میں ایسا واقعہ ہوتا تھا بعد میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں لالچ ولچ میں، فتوحات کی وجہ سے مال غنیمت کی لالچ یا اس طرح سے کوئی دوسری خواہش رہی ہو، ممکن ہے اسلام آدمی لے آئے، منافقوں نے جسے کردار ادا کیا تھا دکھاوے میں ایمان لے آنا یا کسی دباؤ میں بظاہر مومن ہو جانا، جیسا کہ مدینے میں پیش آیا۔ مکہ میں ایسی کوئی صورت نہیں تھی، وہاں جو بالکل خالص ہوتا تھا، اسے پھر کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا تھا، اب کچھ بھی آ جائے، دل میں ایمان جب جانگزی ہو جاتا تھا تبھی وہ ایمان لاتا تھا، پھر اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی، اب کچھ بھی ہو جائے ہم ہو گئے مومن ہو گئے، اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، کوئی لالچ، کوئی رغبت، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی چیز نہیں۔ مکہ کے اندر یہ پوزیشن تھی۔ جب ایسی کوئی چیز تھی نہیں، وہاں پر کوئی لالچ نہیں تھی، کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں، تو پھر ایسی صورت میں مرتد کیوں ہوگا آدمی؟ چنانچہ کمزور عقیدے کا اس وقت کوئی آدمی نہیں تھا کہ کسی ڈر میں۔ اور دوسری بات یہ کہ جبریل علیہ السلام تو آسمان سے روزانہ آتے جاتے تھے، اس پر سارے مسلمانوں کو یقین تھا کہ اللہ کے پاس سے ہو کر کے حضرت جبریل علیہ السلام روزانہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، وحی لے کر کے آتے ہیں۔ اب اگر حضرت جبریل کے ساتھ اللہ کے رسول بھی چلے گئے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ ایک معجزہ ہے، اگر اللہ کے رسول کہہ رہے تو صحیح بات ہے۔ تو فوراً مسلمانوں نے اس پر یقین کر لیا۔ تو یہ کہنا کہ بعض لوگ مرتد ہو گئے تھے یہ صحیح نہیں۔ ہاں، کفار نے اس کا انکار کیا اور بہت سے لوگ اس پہ ہنسے بھی، اور کہتے ہیں کہ صبح کے وقت جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا تو کچھ لوگ ابو بکر کے پاس گئے، بھاگے بھاگے۔ ظاہر سی بات ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے جو ہے خاص دوست تھے، ساتھیوں میں سے تھے، اوائل میں سے تھے، تو کچھ لوگ گئے بتانے کے لیے، مطلب مزہ لینے کے لیے، دیکھو بھائی تمہارا جو ہے صاحب ایسی بات کہہ رہے ہیں، تمہارے نبی ایسی بات کہہ رہے ہیں، کیسی کیسی باتیں بولتے رہتے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رات کے اندر وہ گئے بیت المقدس گئے، اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا پہ جا کے پھر واپس بھی چلے آئے۔ بیت المقدس جانے کا 1 مہینے کا راستہ پڑتا ہے مکہ سے، ظاہر سی بات، آدمی تیز سوار اٹھنے سے جائے گا تو بھی 1 مہینے لگ جائیں گے، 1 مہینے کے سفر کو، اور پھر اس کو چھوڑیے سدرۃ المنتہا سے واپس چلے آئے۔ تو یہ بات وہ گئے بتانے کے لیے ابو بکر کو کہ بھائی محمد تمہارے جو ہے اس طرح دعویٰ کر رہے ہیں، تاکہ وہ سنیں تو اس کے بعد مذاق کریں لوگ۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اگر رسول اکرم نے ایسا کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے، اس میں تم لوگ تعجب کا اظہار کیوں کر رہے ہو؟ تعجب کی کون سی بات ہے؟ میں تو روزانہ اس طرح کے واقعے کی تصدیق کرتا ہوں۔ یعنی حضرت ابوبکر کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اس طرح کے واقعات کی تو میں برابر تصدیق کرتا ہوں۔ یعنی حضرت جبریل آسمان سے آتے جاتے ہیں اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے وہ آ رہے ہیں، اللہ کا وحی لے کر کے، اللہ کا پیغام لے کر کے، اور نبی اکرم کو بتاتے ہیں، اللہ کے رسول ہم سے بتاتے ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔
تو اس طرح کی باتوں کی تصدیق ہم تو روزانہ کرتے ہیں، تو اس میں تعجب کرنے کی کیا بات؟ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس بات کو مان لیا اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اسراء اور معراج کے تعلق سے ایک بات تاریخ کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ نے جو اسراء کیا تھا، معراج کیا تھا، وہ کہاں سے کیا تھا؟ اپنے گھر سے یا ام ہانی کے گھر سے؟ معراج کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ام ہانی کے گھر پہ تھے اس وقت آپ، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو اسراء اور معراج ہوا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوا ہے۔ سیرت ابن حشام وغیرہ کے اندر یہ چیز آتی ہے، مروی ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ام ہانی کا بیان ہے کہ رسول اللہ کو معراج میرے ہی مکان سے کرائی گئی۔ اس رات آپ عشاء کی نماز کے بعد میرے مکان ہی پہ آرام فرما رہے تھے، آپ بھی سو گئے اور ہم بھی سو گئے۔ صبح سے کچھ ہی دیر پہلے ہم نے حضور کو جگایا، پھر آپ کے ساتھ ہم نے نماز ادا کی، پھر آپ نے فرمایا ام ہانی میں نے تمہارے ساتھ ہی عشاء کی نماز ادا کی اور اب صبح کی نماز بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اس روایت کے اندر گرچہ ضعف پایا جاتا ہے سند کے اعتبار سے، لیکن عقلی اعتبار سے بھی اس میں اعتراض ہوتا ہے کہ اس وقت معراج سے پہلے، ظاہر سی بات ہے یہ واقعہ جو ام ہانی کے گھر پہ بیان کیا جا رہا ہے یہ معراج سے پہلے، ابھی تو معراج ہوا نہیں ہے، معراج سے تو واپس آئے نہیں۔ اس وقت کوئی نماز کی تحدید نہیں تھی، عشاء کی نماز، فجر کی نماز کا اس میں جو ذکر ہے، اس طرح سے نمازوں کی تعین نہیں تھی، خاص طور سے عشاء کی نماز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح پڑھتے تھے۔ یہ ساری نمازیں جو ہیں وقت کے ساتھ معراج کے بعد، جو کہ معراج میں فرض ہوا، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اس کے بعد آپ نے باقاعدہ وقت کے ساتھ نماز پڑھ کر کے بتایا کہ فجر کا پہلا اول وقت یہ ہے، اس کے بعد جو ہے ظہر کا اول وقت یہ ہے، عصر، مغرب اور عشاء، پھر اس کے بعد دوسرے دن آخری وقت بھی پڑھ کر کے آپ نے بتایا۔ تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس روایت کو بعد میں گڑھا گیا ہے، حالانکہ یہ سندن ضعیف بھی یہ روایت ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ معراج کی جو ابتدا ہوئی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی سے ہوئی، اور یہ چیز صحیحین میں موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک ضعیف روایت ہے، اس کے اندر جو بھی سند کے ساتھ ساتھ درایتاً بھی دیکھیں، متن میں بھی تو کمزوری پائی جاتی ہے، لیکن صحیحین میں بھی اس کے خلاف چیز موجود ہے جو کہ سب سے صحیح کتاب ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ابو ذر بیان کرتے تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مکی دور ہی میں ایمان لانے والے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فورج عن سقف بیتی وانا بمکہ، میرے گھر کے چھت کو توڑا گیا، گھر کا، مکان کا چھت جو ہے کھول دیا گیا، شگاف ہو گیا، اسی سے مجھے اوپر لے جایا گیا، فنزل جبریل، چنانچہ اسی راستے سے جبریل آئے، ففرج صدری، میرے سینے کو کھول دیا، ثم غسلہ بماء زمزم، آب زمزم سے اس کو دھلا میرے سینے کو، ثم جاء بدست من ذهب ممتلئ حکمتا و ایمانا، پھر سونے کا ایک برتن لے کر کے آئے جس میں حکمت و ایمان بھرا ہوا تھا، فافرغه فی صدری، اور میرے سینے میں اسے اڈیل دیا، ثم اطبقه، پھر اس کی سلائی کر دی، سینے کو سل دیا، ثم اخذ بیدی، حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، فعرج بی الی السماء الدنیا، اور دنیوی آسمان تک مجھے لے گئے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ معراج جو بھی ہوا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوا ہے، نہ کہ ام ہانی کے گھر سے ہوا ہے، اور اسی طرح سے نہ ہی خانہ کعبہ سے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت آپ خانہ کعبہ میں تھے، تو چاہے خانہ کعبہ والی روایت ہو یا ام ہانی کے گھر والی روایت ہو، وہ سب تاریخی روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ صحیح بخاری کی جو روایت ہے اور بھی حدیث کی دوسری کتابوں میں، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی میں ہوا ہے اور وہیں سے آپ کا معراج ہوا ہے۔ بعض تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بیت المقدس جا رہے تھے اسراء کی رات، تو راستے میں آپ نے، مدینہ پڑتا ہے تو مدینے میں آپ نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد جب وہاں پہنچے، فلسطین پہنچے، تو وہاں طور سینا ہے، پہاڑ جو ہے طور سینا، وہاں پر آپ نے نماز پڑھی، اور پھر بیت اللحم پڑتا ہے مسجد اقصیٰ سے پہلے، تو بیت اللحم میں بھی جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، تو بیت لحم میں بھی آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ تو یہ 3 جگہوں پر آپ نے اتر کر نماز پڑھی ہے، مدینہ کے اندر،
طور سینا پہ اور اسی طرح سے بیت اللحم کے اندر۔ پھر اس کے بعد بیت المقدس آپ پہنچے اور وہاں پر آپ نے تمام انبیاء تھے، آپ نے اپنا براق باندھ دیا ایک جگہ، اور پھر تمام انبیاء کی وہاں پر آپ نے امامت کرائی، پھر وہیں سے آپ آسمان پر گئے۔ لیکن یہ روایت جو تفصیل بتائی گئی ہے اس میں کچھ باتیں صحیح ہیں، یعنی جیسے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کرانا اور پھر اس کے بعد براق کو باندھ کر کے آسمان پہ جانا، تو یہ آخری ٹکڑا اتنا صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو راستے میں مدینہ میں اتر کے آپ نے نماز پڑھی، طور سینا پہ آپ نے نماز پڑھی، بیت لحم میں نماز پڑھی، یہ واقعہ یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں، یعنی یہ روایت پہلی بات تو صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، سخت ضعیف ہے۔ اس کے جو آخری ٹکڑے ہیں وہ صحیح روایتوں سے چونکہ میل کھاتے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آخری جملے جو ہیں اس کے صحیح ہیں، مطلب یہ ہے کہ صحیح روایتوں کے مطابق ہیں وہ، ورنہ یہ روایت پوری جو ہے صحیح نہیں ہے، مکمل یہ روایت ضعیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ رب العالمین سے ملاقات کی تھی، صحیح ہے، بار بار ملاقات ہوئی تھی، باتیں بھی ہوئی تھی، لیکن کیا اللہ کو آپ نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، باقاعدہ کھلی آنکھوں سے کیا اپنے رب کو دیکھا تھا؟ اس تعلق سے صحابہ کے درمیان اگر دیکھیں تو کوئی اختلاف بظاہر نہیں ہے، حالانکہ روایتیں مختلف پائی جاتی، روایت کے ثابت ہونے اور نہ ثابت ہونے میں اختلاف ہے ضرور، لیکن عقیدے کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کچھ لوگ ظاہر کرتے ہیں کہ صحابہ میں دیکھو اختلاف پایا گیا تھا، جب کہا جاتا ہے کہ بھئی صحابہ میں کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، ہاں ان کے ہاں جو اختلاف تھا وہ اجتہادی اختلافات تھے، فروعی اختلافات تھے، احکامات کے تعلق سے، عمل کے تعلق سے ان کے ہاں اختلاف پایا جاتا تھا، جس میں اجتہاد کی گنجائش ہوتی ہے۔ دلائل کے سمجھنے میں آدمی جو ہے اجتہاد کرتا ہے، سمجھتا ہے اس سے کچھ اور دوسرا اس سے کچھ سمجھ لیتا ہے۔ اس کی واضح مثال آپ سمجھ لیں، بنو قریظہ پر جب حملہ کرنا تھا، آپ نے کہا کہ جو ہے عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں جا کر کے پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہیں پہ جا کے پڑھے، حالانکہ راستے ہی میں عصر کا وقت ہو چکا تھا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ عصر کی نماز جائیے اور وہیں پڑھیے، کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی، راستے میں جہاں وقت ہو گیا وہیں پہ کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اللہ کے رسول کا مقصد کیا تھا؟ وہاں پر پہنچنا تاکہ جلدی سے لوگ پہنچ جائیں، یہ جلدی عجلت، تیزی سے جاؤ اور وہاں جلدی پہنچ جاؤ، عصر کے وقت وہاں پہنچ جاؤ، یہ اصل مقصد تھا اللہ کے رسول کا کہنا کہ ہم چلتے ہیں عصر کی نماز وہیں پڑھتے ہیں، مطلب یہ کہ عصر تک ہم وہاں پہنچ جائیں، یہ اصل آپ کا مقصد تھا کہنے کا۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ بیچ میں اگر وقت ہو جائے گا تو چھوڑ دینا، نماز نہیں پڑھنا، وقت کے بعد پڑھنا، ایسا نہیں مقصد۔ اسی لیے جب وقت ہو گیا عصر تو کچھ لوگوں نے اپنے اجتہاد سے وہیں نماز پڑھ لی، اور کچھ لوگوں نے ظاہر پر عمل کیا، کہا نہیں اللہ کے رسول نے وہیں کہا تو ہم وہیں پڑھیں گے، تو انہوں نے مقصد کو نہیں سمجھا اور وہیں پہ جا کر کے ظاہری حدیث پہ عمل کر کے جا کر کے بنو قریظہ میں نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول نے کوئی اعتراض نہیں کیا، دونوں کی باتیں جب آپ کو معلوم ہوئی تو آپ نے کسی پر اعتراض نہیں کیا، دونوں نے اجتہاد کیا، ایک نے گرچہ غلطی کی لیکن اس کو بھی آپ نے کچھ نہیں کہا، اور کہا کہ جو اجتہاد کرتا ہے تو جو صحیح پہنچ جاتا ہے تو اس کو 2 ثواب ملتا ہے، جو خطا کرتا ہے اس کو بھی اجتہاد کا 1 ثواب ملتا ہے۔ تو اس طرح سے عملی جو چیزیں ہیں، عبادات ہیں، اس میں فہم دلیل میں اختلاف پایا جاتا ہے صحابہ کے یہاں۔ نماز کے بہت سارے مسائل ہیں، اسی طرح سے روزہ ہے، حج کے بہت سارے مسائل ہیں، اور دوسرے مسائل ہیں۔ عمل کے تعلق سے صحابہ کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، خلفائے راشدین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، حضرت عائشہ ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، اور دیگر صحابہ ہیں، ان کے درمیان اختلاف پایا گیا بہت سارے مسائل میں۔ انہوں نے کچھ سمجھا، انہوں نے کچھ سمجھا، تو انہوں نے اپنے حساب سے کہا یہاں یہ مراد ہے، انہوں نے کہا یہ مراد ہے، تو اس حساب سے۔ لیکن عقیدے کے معاملات میں آپ دیکھیں گے ایمان بالغیب کا جس سے تعلق ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسا ثابت ہوا اسی طرح سے ہمیں ماننا ہے، اس میں ماننا ہوتا ہے، عمل نہیں کرنا ہوتا ہے، یقین کرنا ہوتا ہے۔ عقیدے کا مطلب یقین کرنا، مان لینا جیسے واقع ہوا۔ تو عقائد کے باب میں صحابہ کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، روایت کے ثابت ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جو ہے اللہ کے رسول نے دیکھا ہے تو ان کے یہاں وہی روایت ثابت ہے، اور کسی نے کہا کہ نہیں دیکھا ہے، ان کے یہاں وہ روایت ثابت ہے تو اس لیے کہا۔ مطلب جو ہے ہم نے یہ سمجھا اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں نور انا ارا،
اللہ تعالیٰ نور، ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نور ہے، اس کو اللہ کے رسول کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کے الفاظ میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر نص سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے دیکھا ہے تو اس کو وہ مانتے ہیں جنہوں نے روایت کیا، اور جن کے یہاں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا ہے اس کو وہ مانتے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ روایت کے ثابت ہونے نہ ہونے میں ایسا نہیں کہ روایت ثابت ہو مثال کے طور پر اور کوئی صحابی اس کو انکار کر دے، تو صحابی اگر روایت ثابت ہے اس کو انکار نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر انکار کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہاں کوئی روایت ثابت ہے دوسری طریقے سے، اس لیے وہ انکار کر رہا ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح سے ثابت ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تعلق سے تو باقاعدہ بہت بڑی بات کی ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ لے کہ اللہ کے رسول، یہ عقیدہ بنا لے، یہ کوئی مان لے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بہت بڑی بہتان اللہ کے رسول پہ باندھے گا، بہتان تراش ہوگا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نور کو کیسے دیکھا جا سکتا؟ اس طرح کی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ بہت بڑا جھوٹ ہوگا اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں حضرت عائشہ سے زیادہ کون سمجھ پائے گا؟ ویسے بھی دیکھیں قرآن کے اندر لن ترانی کا جو لفظ آیا ہوا ہے حضرت موسیٰ کے واقعے میں کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا اللہ تعالیٰ ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، پہاڑ پہ میں تجلی کرتا ہوں وہاں پہ نظر لگاؤ، اگر تم ٹھہر گئے اس کا مطلب دیکھ پاؤ گے۔ تو کیا ہوا؟ فخر موسیٰ صعقا، وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو کوئی مومن یا کوئی بندہ نہیں دیکھ پائے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دیدار صرف اور صرف آخرت میں ہوگی۔ مسلمان جو مومن بندے ہوں گے وہ آخرت میں دیکھیں گے۔ اسی طرح سے دیکھیں قرآن میں ثابت وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن اللہ کو دیکھیں گے اللہ کے جو بندے ہوں گے۔ اور اسی طرح سے جو ہے سورہ مطففون کے اندر کہ لمحجوبون کفار کے تعلق سے ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے آڑ میں ہوگا، یعنی پردے میں ہوگا، کفار نہیں دیکھیں گے۔ تو کفار نہیں دیکھیں گے اس کا مطلب جو مومنین ہیں وہ دیکھیں گے، اس کے مفہوم مخالف سے پتہ چلتا۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن مومنین جو اپنے رب کا دیدار کریں گے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، اور یہی صحیح قول ہے۔ ہاں، کچھ لوگ عقائد کے باب میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کو دنیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں تو کہتے ہیں کہ مطلب نہ دنیا میں دیکھ سکتا نہ آخرت میں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا، کہیں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ معتزلہ ہے، ایسی باتیں نہیں صحیح ہیں، بلکہ اس میں جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کو دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں اس کے مومن بندے ضرور دیکھیں گے۔ اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ مزید کچھ باتوں کے ساتھ اگلی ایپیسوڈ میں ضرور ملاقات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں۔ i+TV کو ڈونیٹ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔